العزت نے تم پہ اور مجھ پہ اتنا کرم کیا. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو بھائی اگر آپ ایک لسٹ بنائیں جو مانگتے ہیں انہیں بھی لکھیں اور جو اس نے بن مانگے عطا کی وہ بھی نوٹ کریں. جو میں مانگتا ہوں ان میں اولاد ہے، رزق وسیع ہے، بینک بیلنس ہے، قرضے کی ادائیگی ہے، بیماروں کی صحت ہے. یہی ہوتا ہے. مجلسوں میں دعائیں اسی کی، نمازوں میں دعائیں اسی کی. یہ وہ ہیں جو میں مانگتا ہوں. اگر ان میں سے نہ ملے تو یہ انسان اتنا بدبخت ہے خدا سے خفا ہو جاتا ہے. لیکن کبھی وہ غور کیا کہ جو اس نے تجھے بن مانگے دے دیا ہے اس پہ شکر کر، پھر اللہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا. اور یاد رکھنا جو تو دن رات مانگ رہا ہے یہ نہ بھی ملے گزارا ہو جائے گا. جو اس نے عطا کیا ہے وہ نہ ملتا، نہ دنیا میں گزارا تھا نہ آخرت میں گزارا ہے. بھئی جو تم اور میں مجلسوں میں، عبادتوں میں، نمازوں میں، دعاؤں میں مانگتے ہیں وہ تم نے دیکھ لیا، سن لیا. اور جو اس نے تمہیں بن مانگے دیا کبھی غور تو کرو. پہلا کرم اس نے تم پہ یہ کیا کہ تمہیں عدم سے وجود عطا کیا ہے. بھئی تم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ بنا دیا ہے. یہ اس کا کرم ہے. شیعہ سنی احباب پریشان نہ ہوں، بات آگے بڑھاؤں. اس کا اگلا کرم یہ ہے کہ اس نے بن مانگے یہ نعمت عطا کی. وہ یہ کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں تمہیں پیدا کیا ہے. بھئی کتنا بڑا کرم ہے. ہم نہ بھی کہتے، نہ وہ پیدا کرتا امت میں تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ بیدار ہیں تو اگلی نعمت عظمیٰ کا ذکر کروں. اس نے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں تو بھیجا، اس میں بڑے بڑے آ گئے، مگر جو اگلی نعمت ہے وہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. وہ یہ تمہیں اس گھر میں بھیجا جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا ہے. بھائی کیا نعمت عظمیٰ اس نے عطا کی ہے. تمہیں اس نے علی عطا کیا ہے. تمہیں اس نے اس ماں کی آغوش عطا کی جس نے تمہیں تمہارا نام بعد میں سکھایا ہے، علی کا نام پہلے سکھایا ہے. جس نے تمہیں تمہارے باپ کا تعارف بعد میں کروایا ہے، 12 اماموں کا تعارف پہلے کروایا ہے. یہ اس کا کرم ہے. یہ اس کا کرم. بن مانگی اتنی نعمتیں عطا کی. اور پھر جب انسان کو بنایا تو کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے خلق نہیں کیا جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ نے تمہیں انسان بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا کہ انسان بن کے جا، مگر کوئی مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے بندہ یاد رکھنا میں بندہ بنا کے بھیج رہا ہوں، پلٹ کے آنا تو بھی بندہ بن کے آنا. بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو. میں نے بھی بندہ بنا کر بھیجا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تم سے بہتر کسی کو نہیں بنایا میں نے. جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے. اب جنات بھی عبادت کے لیے آئے، انسان بھی عبادت کے لیے آئے، تو عبادت کے طریقے سکھانے والا کم از کم وہی ہونا چاہیے جو جنات کو بھی بتا سکے، ہائے 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 ہائے، جو انسانوں کو بھی بتا سکے. جو جن سے ڈر جائے وہ جنوں کا ہادی نہیں ہوتا. اور تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے. مجھے یہاں برادران کے امام شافعی کے 4 مصرے یاد آ گئے، بڑے خوبصورت، اور یہ دیوان شافعی میں بھی موجود ہیں. اور جو نجف اشرف کے زائرین ہیں میری بات کی تائید کریں، اگر نوٹ کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کبھی جائیں تو غور کیجئے گا. جس کمرے میں مولا امیر کی ذریع مبارک ہے اس سے پہلے جو دروازہ آتا ہے، دروازے کے رائٹ سائڈ پہ یہی 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں. نہ جانے فصاحت و بلاغت کی کس معراج پہ ہیں کہ خطیب ممبر سلونی کے روزے پہ لکھے ہوئے ہیں. علی کی شان میں امام شافعی نے لکھا، آؤ میں بتاؤں علی کون ہے، سنو گے؟ کہنے لگے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. بھائی ترجمہ کروں گا تو بات پہنچے گی. ترجمہ بعد میں کروں گا، تشریح پہلے کروں گا.
بھئی پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، عربی زبان چونکہ بڑی وسیع زبان ہے، میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، جیم اور نون سے مشتق جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان کا معنی خارج میں وہ چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ بھئی غور تو کیجئے، جن ہوتا ہے، یہ پیچھے والوں کو میرا خیال آتا رہتا ہے نظر، ان کا کانفیڈنس بتا رہا ہے۔ بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ جن جن ہوتا ہے نظر نہیں آتا، جنون ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پاگل ہے، اس کی حرکتیں بتاتی ہے یہ پاگل ہے۔ بالکل اسی طرح علی کے دشمن کے ماتھے پہ بھی نہیں لکھا یہ دشمن ہے، ذکر علی کرو چہرے کے تیور بتائیں گے یہ علی کا دشمن ہے۔ بھئی پاگل میں اور دشمن علی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک جیسے ہیں۔ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں علی ہوتا ہے، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں دین۔ میرے مولا کی حدیث ہے، میرے چھٹے امام اصول کافی میں فرماتے ہیں، من کان عاقلا کان لہ الدین ومن کان لہ الدین دخل الجنہ۔ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور میرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا، مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کا نام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری ولایت، یہ دین ہے۔ تو جن ہوتا ہے نظر نہیں آتا، جنون ہوتا ہے، جنت ہے نظر نہیں آتی۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکم مادر میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال کے پیچھے بدن ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ اب سنو شافی نے کیا کمال کر دیا، کہنے لگے علی جن حبہ جنہ، قیامت کے دن اگر ملائکہ مجھے گھسیٹ کے جہنم کی جانب لے کر جائیں، میرے پاس وہ نمازیں نہیں جو مجھے بچا سکیں، وہ روزے نہیں جن پہ میں اعتماد کروں۔ بھائی اس کی عبادتیں میں نے اس کے معیار پہ کی ہی کب ہیں جو میں اعتماد کروں۔ شافی کہتا ہے علی جن حبہ جنہ، اور دنیا والوں قیامت کے دن اگر دنیا دیکھے کہ مجھے جہنم سے بچانے والا کون ہے تو سن لو، جہنم کی آگ اور میرے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو اسے محبت علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، خدا کی قسم۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے جو جہنم بھی بانٹے گا، جو جنت بھی بانٹے گا۔ وسیع المصطفیٰ حقا، نبی کا برحق وسیع علی ہے۔ اور پھر فرمایا امام الانس والجنہ، بھئی جہاں سے بات شروع کی تھی، علی وہ ہے جو انسانوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی امام ہے۔ تو کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس۔ اچھا یہ انسان ہے کیا؟ مجھے آپ کو ایک منزل تک لے کر جانا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی تعریف ہر صاحب علم نے اپنے اپنے فن علم کے مطابق کی۔ اہل منطق سے پوچھو وہ انسان کی کوئی تعریف کرتا ہے، فلسفی سے پوچھو وہ کوئی اور تعریف کرتا ہے، سائنس سے پوچھو وہ کوئی اور تعریف کرتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہو گیا کہ آپ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں ہاتھی کو لا کر کھڑا کریں اور ساتھ والے بندے سے کہیں ہمیں بتاؤ ہاتھی کیا ہے۔ اب اس کا اگر ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پہ پڑے تو وہ صبح اٹھ کے بتائے گا کہ ہاتھی ایک تخت کا نام ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پہ پڑے تو وہ کہے گا ہاتھی ایک ستون کا نام ہے۔ اگر اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ پڑے وہ کہے گا ہاتھی ایک قالین کا نام ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بات بھی ٹھیک نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ نہ ہاتھی قالین ہے نہ تخت ہے، مگر اس نے جو سمجھا تھا اس نے بیان کیا۔ انسان کا پوچھنا ہے تو انسانوں سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو مقام کیا عطا کیا۔ جب ملائکہ نے کہا میرا اللہ ہم کم تھے عبادت کے لیے، کیا اسے بنا رہا ہے؟ فرمایا خبردار، جو میں جانتا ہوں
وہ تم نہیں جانتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یعنی انسان کے وقار کو سمجھیے کہ خلیفۃ اللہ بن کر اس زمین پر آیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا جوان بیٹھے ہیں، آپ کوئی موبائل خریدنے جاتے ہیں کسی بھی شاپ پہ، آپ نے غور کیا کہ اگر موبائل ڈبے کے اندر ہو تو قیمت اور ہوتی ہے، ڈبے سے نکل جائے قیمت نیچے آ جاتی ہے، حالانکہ ابھی وہ استعمال بھی نہیں ہوا، ابھی اس کو تھوڑی دیر ہوئی خریدے، مگر آپ وہاں خریدیں گے جا کر قیمت اور، گھر آ کے ڈبہ کھولیں گے تو اب بیچیں گے تو قیمت اور۔ یہ ڈبہ ہے، اس کاغذ کے ڈبے سے ہزاروں کی قیمتوں میں فرق کیوں آیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ جب میں نے غور کیا تو بات ڈبے کی نہیں تھی، بلکہ ڈبے کے اندر موبائل کے ساتھ ایک کتابچہ بھی تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر موبائل کی پکچرز بنی ہوئی تھی، جو ساتھ نشان سائن لگے ہوئے تھے کہ یوں کرو گے تو آن ایسے ہوگا، آف کا طریقہ یہ ہے، فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس طریقے سے ہوگی۔ اصل میں جب تم نے موبائل خریدا تو وہ کتابچہ ساتھ آیا تھا، کیوں؟ وہ جو بنانے والا ہے نا موبائل، اسے فکر بڑی تھی کہ یہ جہاں بھی جائے کہیں استعمال کرنے والا مس یوز نہ کر بیٹھے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، اگر غلط استعمال کیا تو خراب ہو جائے گا۔ یوں کرتے ہیں اس کے ساتھ کتابچہ بھی دیتے ہیں تاکہ اگر اسے سمجھ نہ آئے تو یہاں سے دیکھے کہاں سے آن ہونا ہے، کہاں سے، مرضی اپنی نہ کرنا، بڑی محنت سے موبائل بنانے والے نے بنایا۔ تو جو اللہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس نے جب زمین پہ اس انسان کو بھیجا، تنہا نہیں بھیجا، ساتھ کتاب دے کر بھیجا، اور زندگی کے اصول اور طریقے بتا دیے اس کتاب میں کہ اس کتاب کو کھولو گے تو پتہ چلے گا رہنا کیسے ہے، سہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے تو مرنا کیسے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب دنیا میں تو مختلف زبانوں میں لوگ آئے، عربی، فارسی، انگلش، اردو، ہندی زبان، پشتو زبان، اب کتاب ہے عربی زبان میں۔ اب میں بیٹھا ہوں پنجاب میں، مجھے تو پنجابی آتی ہے، عربی کا مجھے پتہ نہیں، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آواز آئے گی تنہا نہیں بھیجا، اس کے ساتھ وارث بھی بھیجے ہیں، ہائے ہائے، جو ہر زبان کا علم رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم جو اللہ نے وارث بھیجے تھے، نبی نے بھی جاتے جاتے وہی عطا کیے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان، میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ کسے کہہ رہا ہے؟ کافروں سے۔ بھئی کافروں کو کیا غرض قرآن سے؟ کافروں کو کیا لگاؤ اہل بیت سے؟ تو مسلمانوں سے، یعنی صحابہ سے کہہ رہا ہے۔ فیکم، میں چھوڑ رہا ہوں، تم میں، ان کو، میں تم میں ان کو۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں تم میں ان کو، جو چھوڑنے والا وہ نبی، جن میں چھوڑا وہ صحابی، جنہیں چھوڑا وہ قرآن اور اہل بیت۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ نبی نے انی تارکن فیکم الثقلین کہہ کے بتا دیا، نبی اور ہوتا ہے، صحابی اور ہوتا ہے، اہل بیت اور ہوتے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تم ان کا دامن پکڑنا، تم ان کا، جنہوں نے دامن پکڑنا ہے وہ اور ہیں، جن کا دامن پکڑنا ہے وہ اور پھر فرمایا اگر انہیں چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے، انہیں نہ چھوڑنا، ان کے دامن سے وابستہ رہنا۔ اب نبی چھوڑ کر گئے دو چیزیں، اگر کوئی نہ لے تو وہ بھی نبی کو جھٹلا رہا ہے، اور جو نبی کے دینے میں ہیر پھیر کرے وہ بھی نبی کو جھٹلا رہا۔ نبی نے دی دو چیزیں، کوئی تین کرے وہ بھی جھٹلا رہا ہے، کوئی ایک کرے وہ بھی جھٹلا رہا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں ثقلین، دو گرا قدر چیزیں، ایک کتاب، ایک اہل بیت۔ اب تلاش کرو کس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی، جب نبی کہہ رہے ہیں کافی نہیں،
اہل بیت ساتھ ہوں گے. خدا کی قسم زمانے نے تب بھی کوشش کی, اب بھی کوشش کر رہے ہیں. زمانہ وہ جو بنو امیہ کی گندی نالی پہ پلنے والا گندا کیڑا تھا جو منبر شام پہ بیٹھ کے کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ یزید تو کہتا تھا یہ آل محمد نے, ہاشمیوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے, نہ وحی آئی نہ کتاب آئی, یہ آل محمد نے ڈھونگ رچایا. وہ چاہتا تھا وحی ان سے جدا ہو, یہ وحی سے جدا ہو. سر کاٹو اہل بیت کا. حسین نے سر کٹوا کے نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے بتا دیا تم ہم سے سر جدا کر سکتے ہو, قرآن جدا نہیں کر. سبحان اللہ. بھائی مولا سلامت رکھے, کیا خوبصورت ماحول. دو چیزیں چھوڑی ہیں نا. اب نبی جب دو دے کر گئے ہیں تو ہم نے بھی تو دو لینی ہے, دونوں لینی ہیں. انی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لے لو, جو دے. اس میں یہ نہیں کہا کہ جو اپنی مرضی ہو وہ لے لو. جس نے صرف قرآن لیا وہ بھی گمراہ, جس نے صرف اہل بیت لیے وہ بھی گمراہ. قرآن بتاتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں, اہل بیت بتاتے ہیں کہ حقیقت قرآن کیا ہے. ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں, اور ہمارا ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں. قرآن اور علی کا رشتہ. ایک عالم دین ہے, بڑا پیارا ان کا فکرہ مجھے لگا. انہوں نے کہا کہ میرے عشرے کا موضوع ہے قرآن اور علی, مگر اردو زبان کی مجبوری ہے کہ مجھے درمیان میں اور لگانا پڑتا ہے. بھائی کیا بات ہے, سبحان اللہ. قرآن ہائے ہائے, قرآن ایک پھول ہے, علی اس کی خوشبو ہے. قرآن صامت ہے, علی ناطق ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن ھدی للمتقین, علی امام المتقین. قرآن میں قل ھو اللہ احد ہے, علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند حضرت عمران ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے, علی داماد محمد ہے. قرآن میں سورہ نور ہے, علی محمد کا نور ہے. قرآن میں سورہ یوسف ہے, علی فخر یوسف ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم ہے, علی آل ابراہیم ہے. قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. قرآن نور اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. قرآن زینت منبر ہے, علی وارث منبر ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کمال نہیں ہو گیا, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے, علی علی کرنا بھی. خدا سلامت رکھے. خدا سلامت رکھے. بھائی کیا بات ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے, امام بھیجے, ہادی راہبر پیشوا بھیجے. اچھا, انسانوں میں جنوں کے مرد بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. ایک مرد جتنا بھی بڑا آئیڈیل بن جائے وہ خواتین کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا. خاتون کو جس کی اطاعت کرنی ہے اس کا بھی خاتون ہونا ضروری ہے. توجہ ہے بھائی. مصطفیٰ جیسے نبی کو بھی شادیاں کرنا پڑیں, تاکہ انہیں میں بتا نہیں سکتا جو آگے بیٹھے ہیں یہ مسئلے کیا سیکھیں گے. اب اگر یہاں 1000 کا مجمع ہے, میں کوئی بات کروں, یہ 1000 منو ان باہر جا کے ویسے نہیں بتا سکتے جیسے میں نے پڑھا, بلکہ یہ وہی بتائیں گے جیسا انہوں نے سمجھا. اور وہ تو وہ لوگ تھے جو جہالت سے تازے علم کی دنیا میں آئے تھے, جو خواتین کو زندہ درگور کرتے تھے. جہالت عام تھی اور بیٹھے اس کے پاس تھے جو کسی کا شاگرد نہیں.
جو علی کا بھی استاد ہے، جو خدا کا شاگرد ہے، اس کے سامنے بیٹھے۔ اب وہ کیا کرتے؟ اب نبی جانتے تھے کہ اب ان تک ہدایت بھی پہنچانی ہے اور علاقے کی اور اس دور کی زمانے کی خواتین تک بھی پہنچانی ہے۔ پھر نبی نے جس قبیلے میں سمجھا کہ ادھر ہدایت کی ضرورت ہے، اس قبیلے سے ایک خاتون سے شادی کر لی، تاکہ میں اسے دین بتاؤں گا اور یہ آگے جا کر خواتین کو دین بتائے گی۔ تو حضرت آدم پہلے انسان اس روئے زمین پر اور پہلے ہی ہادی۔ ایسا ہی مجھے چونکہ ایام سفر ہیں، ایام محرم ہیں، تو مجھے ایک منزل تک جانا ہے، آپ کو لے کر میرے ساتھ چلیے گا۔ حضرت آدم آئے، اکیلے نہیں آئے، پہلو میں اللہ نے حوا کو بھی بھیجا، ابراہیم آئے، اکیلے نہیں آئے، ہاجرہ ساتھ آئی، موسیٰ کے دور میں گو کے فرعون کے گھر میں، مگر آسیہ ساتھ تھی۔ زمانے کی خواتین کو کردار دکھانا تھا۔ عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کی مریم کو رکھا، ماں مریم کو رکھا، اور مصطفیٰ کے زمانے میں خدیجہ کو رکھا۔ اب مصطفیٰ کے زمانے کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہادی وہ تو علی ہے۔ اب ہر زمانے میں ہر ہادی کے ساتھ ایک خاتون رہی۔ اب زمانہ علی کا تھا، اب خدا بھی دیکھ رہا ہے کوئی ایسی بھیجوں جو علی جیسی ہو۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ جچتا ہی یہی تھا، علی کے زمانے میں اللہ فاطمہ زہرا کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے دور میں جو جناب حوا تھیں، انہوں نے اپنے زمانے کی خواتین کو بتایا کہ ہدایت کیا ہے، ہر رشتے کی تمیز کروائی، مگر حوا کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں بتا سکتی کہ اچھی بیٹی کیسے بنا جاتا ہے۔ میں اشارہ کر کے چلتا رہوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ آسیہ کمال، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کو صاحب ایمان کیسے بنایا جاتا ہے۔ بی بی مریم کی فضیلت کے کیا کہنے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، شوہر کے ساتھ کیسے، کیونکہ شوہر ہے ہی نہیں۔ اب اللہ نے ساری بیویوں کے کمال ایک ذات میں رکھ دیے، جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے شہزادی کی ذات پہ بارہ سے، اس سے بھی بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیے۔ بھائی بی بی مریم کے بھی کیا کہنے، ان اللہ اصطفاک وطہرک، کہ اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے پاک کیا۔ کمال ہو گیا، جو مریم کی طہارت کا ذکر تھا نا، اس نے کہا طہرک، تجھے پاک کیا، اور جہاں زہرا کی طہارت کا ذکر تھا یطہرکم تطہیرا، ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما یطہرکم تطہیرا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے سیدہ، وہ کیا کسی نے 6 مصرے کہے کہ کون مریم اور کون سیدہ؟ مریم کا پدر عمران ہے، گر زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے اعصار کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ بھائی خدا سلامت رکھے۔ یہ پیچھے والا محلہ، آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو مشکل تو نہیں لگتی؟ پنجابی میں پڑھنا شروع کر دوں کیا؟ توجہ، ساتھ ساتھ چلتے آئیے، بات آگے بڑھے گی۔ اللہ نے جناب سیدہ کو اس روئے زمین پہ بھیجا، جو اپنے زمانے بلکہ کائنات کے ہر زمانے کے لیے آئیڈیل، جو بتائے گی کہ باپ ہو محمد تو بیٹی ایسی ہوتی ہے، شوہر ہو علی تو زوجہ ایسی ہوتی ہے، بیٹے ہو حسنین تو ماں ایسی ہوتی ہے۔ مگر رک کے یہ جہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے سیدہ کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ یہ بھی بتائے کہ بہن کیسے بنا جاتا ہے، کیونکہ میری شہزادی کی نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی تھے دنیا سے پہلے، بی بی سے پہلے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بلکہ بی بی کے دور میں بھی تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، سامعین گرامی قدر، اللہ نے اس گھر میں ہر فرد کو کوئی کمال عطا کرنا تھا اور زمانے کو بتانا تھا۔ اللہ نے یہ موقع ماں کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ آگے بیٹی بھیجنی ہے، زہرا کے گھر میں ہی ثانی زہرا کو بھیجنا ہے۔
اللہ بتانا یہ چاہتا ہے باپ علی ہو تو بیٹی ایسی ہوتی ہے، شوہر عبداللہ ہو تو زوجہ ایسی ہوتی ہے، بیٹے اون و محمد ہوں ماں ایسی ہوتی ہے، بھائی حسین ہو تو بہن ایسے ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہی قبولیت ہے، یہی مجلس کا معیار اور معراج ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں شہزادی زینب پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں فضائل کی روشنی میں۔ صلوات بھیجیے مل کے بآواز بلند۔ زحمت نہ سمجھیں، پیچھے والے بھی ساتھ دیجیے اور بلند آواز سے مل کے صلوات تلاوت فرمائیے۔ سوا لاکھ نبیوں کی محنت کو حسین نے بچایا اور حسین کی محنت کو شریکت الحسین نے بچایا۔ اب سوا لاکھ انبیاء، پھر ان کی کتنی کتنی عمریں اور زندگی میں کتنے کتنے سال تبلیغ کی، پتھر کھائے، پتھروں سے باندھ کے دریا میں ڈالا گیا، لہو لہان ہوئے، بڑا مشکل تھا اس ساری محنت کو بچانا۔ 6 گھنٹے میں حسین نے بچا دی۔ مگر میں کہوں گا یہ سوا لاکھ کی محنت 6 گھنٹے میں بچانا آسان تھا، ان 6 گھنٹوں کو بچانا مشکل تھا۔ جو مشکل کام تھا وہ بنت علی کر گئی ہے، علی کی بیٹی، علی کی بیٹی۔ خدا سلامت رکھے۔ میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں شہزادی کے، اگر خود پہ ضبط کیجئے، آنکھوں کو کنٹرول کیجئے۔ سامعین گرامی قدر، وہ کیا کسی نے کہا جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ بھئی زہرا کے بعد ثانی زہرا تو آ گئی، مگر زینب کے بعد کوئی ثانی زینب نہ آ سکی۔ علی کا کمال، علی دنیا میں آئے رسول نے کھلایا گودی میں، سیدہ آئیں رسول نے کھلایا، حسنین آئے نبی علی بطول نے کھلایا۔ وہ بی بی عظمتوں والی کیا ہوگی کہ جسے ایک وقت میں پنجتن کھلاتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پنجتن جس کی تربیت بیک وقت کریں اسے زینب بنت علی کہا جاتا۔ شہزادی دنیا میں تشریف لائیں اور مولا امیر نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ہر اولاد کا نام آپ نے حکم خدا سے رکھا ہے، بیٹی آئی ہے بیٹی کا نام رکھیے۔ فرمایا اے علی، بیٹوں کے نام میں نے رکھے ہیں، بیٹی کا نام تو رکھ۔ اپنی بیٹی کو یوں اٹھایا اور سینے سے لگایا، کیا نام رکھوں؟ ہاذہی زین و اب، یہ تو باپ کی بھی زینت ہے۔ تو زین و اب سے ہے زینب، باپ کی زینت۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے زینت پہ تھوڑی؟ کل شیء زینت، ہر شے کی زینت ہوتی ہے۔ ستارے آسمان کی زینت ہے، پھول باغ کی زینت ہے۔ الفصاحت زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت ہے۔ البلاغت زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے۔ والذہب زینت النساء، سونا عورتوں کی زینت ہے۔ والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے۔ فکرہ کہہ دوں، ولایت علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کرتے رہو عبادتیں، اگر اندر خوشبوئے ولا علی نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے مرد عقل کے بغیر ہے، ایسے ہی ہے جیسے آسمان ستاروں کے بغیر ہے، جیسے باغیچہ پھول کے بغیر اچھا نہیں لگتا، مرد عقل کے بغیر اچھا نہیں لگتا، عورت سونے کے بغیر، زیور کے بغیر اچھی نہیں لگتی، اسی طرح کوئی عمل بھی محبت علی کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ زینت، لباس بدن کی زینت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس گھر میں 2 زینتیں ہیں، ایک زین العابدین اور ایک زینب۔ جو عابدوں کی زینت وہ سید سجاد، اور جو علی کی زینت وہ بنت علی۔ اب پھر آ گئی نا مرد اور مستور کی بات، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ مرد اور مستور ہر دور میں بتاتے رہے، اور یہ غلط، میرے بچوں سے گزارش کروں گا، غلط تمہیں نصاب کی کتابوں میں پڑھایا گیا کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا۔ نہیں، اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں، کردار کی طاقت سے پھیلا۔ ہاں، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں آئیں انہیں کسی حد تک تلوار سے دور کیا گیا ہے، مگر اسلام تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، اسلام گفتار سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ یہ اسلام مٹ جاتا کربلا میں اگر سید سجاد شام میں آ کے خطبہ نہ دیتے،
وہ کام جو بڑے بڑے لوگوں کی تلواریں نہ کر سکیں وہ سجاد کی گفتار نے کیا ہے. جو اپنی لسان کو ذوالفقار حیدری بنائے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. بھئی دو زینتیں، ایک عابدوں کی زینت اور ایک باپ علی کی زینت. عابدوں کی زینت یہ لباس بدن کی زینت ہے. اب یہ لباس کرتا کیا ہے؟ لباس کے دو کام ہیں. ایک تو آپ کو گرمی سردی کی شدت حدت سے بچائے گا. دوسرا یہ کام ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے بدن پہ کوئی عیب ہے تو یہ پردہ ڈالے گا. بھئی پردہ ڈالے گا. زینت کا کام ہے پردے ڈالنا. مجھے عبادتوں پہ ناز نہیں مگر مطمئن ہوں، کیونکہ قیامت کے دن صرف عبادتیں لے کر نہیں جاؤں گا، زین العابدین کا دامن بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. صلوات بھیجیے مل کے بابا سے بلند. قبلہ کی آمد پہ، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیے. میرے انتہائی واجب الاحترام سید بزرگوار تشریف لے آئے. اب زیادہ تو پڑھنا نہیں ہے، بس اب بات تھوڑی مکمل کرنی ہے تو قبلہ کے حوالے ممبر کرنا ہے. تو ایک زین العابدین اور ایک زین. اب میں نے کیا عرض کیا، اسلام کو ہر دور میں مرد اور خاتون نے بچایا. کربلا کی کہانی کربلا کے جنگل میں دب جاتی، مٹ جاتی اگر یہ دونوں زینتیں اس کربلا کے واقعے کو بازاروں درباروں میں نہ لے کر آتی. اور ان دونوں کے خطبوں نے وہ کام کیا جو میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی تلواریں بھی نہ کر سکیں. ایک خطبہ زین العابدین کا اور ایک خطبہ زین اب کا. دونوں خطبوں میں فرق بتاؤں اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں. جو مرد تھا وہ خطبے میں یہ بتاتا رہا پہچانو ہم کون ہیں، اور جو مستور تھی وہ شام کے منبر پہ بیٹھنے والے کو بتاتی رہی کہ تو کون ہے. پیچھے والے بھی بیدار ہوں تو تعبیر بدل دیتا ہوں. جو مرد تھا وہ ہمیں بتاتا رہا تولا کسے کہتے ہیں، جو مستور تھی وہ بتاتی رہی کہ تبرہ کسے کہتے ہیں. مصطفیٰ جیسے نانا کی محنت کو بچایا علی کی بیٹی نے. آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر جو محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا یزید کے دادا کے بارے میں کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے گا وہ امن میں رہے گا. یہ جملہ یزید کے دادا کے لیے بڑا مشکل تھا کہ بھائی میں اس کا دشمن، اور یہ اعلان کر بیٹھا. اب مصطفیٰ نے کہا ایھا الطلقاء، چل ہمارے آزاد کردہ غلام. بھائی کسی علاقے کے چودھری کو ایسا تانا دیا جائے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. یتیم عبداللہ نے ایسا تانا دیا کہ سر اٹھانے کے قابل نہ تھا، مگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ بدلہ میں لوں گا مصطفیٰ سے. مر گیا مگر زندگی میں کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ مصطفیٰ سے کہتا ایھا الطلقاء. نبی گئے، شہید ہوئے، نبی کے بعد علی کا زمانہ آیا. علی کے زمانے میں اب یزید کا باپ ہے، اس نے علی سے جنگیں لڑیں اور شام کے ممبروں پہ کیا کیا نہ کروایا، مگر اس کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے آ کے علی کو یہ کہے ایھا الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام. آخر کار اس نے کرائے کا قاتل کوفہ میں بھیجا، علی کو قتل کروا دیا. مگر اس بدبخت کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ علی کو یہ تانا دیتا، مگر دل ہی دل میں بھڑاس تھی کہ وہ تانا جو مصطفیٰ نے یزید کے دادا کو دیا ہے وہ تانا تو ہم بھی ان کی اولاد کو دیں گے اور بدلہ اتاریں گے. علی چلے گئے. علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن آیا. ابھی یزید کا باپ زندہ تھا. اس نے میرے مولا حسن سے کئی معاہدے کیے، مولا کو دربار میں بلایا، خطبے سنے، خطبے دیے، مگر کسی مقام پر یہ نوبت نہیں آئی کہ یہ علی کے بیٹے کو یہ تانا دے ایھا الطلقاء. حسن مولا شہید ہو گئے. اب اس کے بعد اس کا بیٹا یزید آیا 60 ہجری میں. جب یہ خود مر گیا اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا. ادھر حسین کا زمانہ آیا. اس نے مدینے میں پیغام بھیجا حسین کو دربار میں بلاؤ اور بیعت کا مطالبہ کرو. جیسے ہی وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، وارث مصطفیٰ و مرتضیٰ یزید کے گورنر کے کہنے پہ دربار میں آئے، اور جب ادھر سے دربار سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا حسین ابن علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا خبردار مجھ سے بیعت کا مطالبہ مت کرو. نہ میرے باپ جیسا اس کا باپ ہے، نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا ہے، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں ہے. ان اہل بیت نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں.
ہم رسالت کی کان ہیں، وہ شارب الخمر ہے، وہ قاتل نفس المحترمہ ہے، کجا شرابی کجا نمازی۔ ارے مجھ سے بیعت کا مطالبہ مت کرو، اسلام کی دستار کو حسین کہتے ہیں، کفر کا دھبا یزید ہے، جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے، جو شیطان کی صورت ہو وہ یزید ہے، جو سورہ رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے، جو سنگ سقیفہ ہو وہ یزید ہے، جو کعبے کا نگینہ ہو وہ حسین ہے، جو شام کی تاریکی ہو وہ یزید ہے، جو نور مبین ہو وہ حسین ہے۔ اس علاقے والوں جملے کی قدر کیجئے گا، ارے میں سونا کی پھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین۔ مثلی لا یباع مثلا۔ اب دربار میں بھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ حسین کو یہ طعنہ دے، ایھا الطلقاء، سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہ دوں گا۔ اگر حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو یہ حسین نے یزید کے ہاتھ پہ نہیں رکھا، آدم نے ابلیس کے ہاتھ پہ رکھا ہے، موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پہ رکھا ہے، ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ پہ رکھا، مگر جو اللہ کا بھیجا ہادی ہوتا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، زمانے پر اس کی بیعت واجب ہوتی ہے۔ حسین نے آخرکار انکار بیعت کے بعد مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب سفر کرتے آئیے گا، وہ یزید جو شام میں تھا اس سے یہ تھا کہ وہ بدلہ میں نے لینا ہے جو میرے دادا کو اس کے نانا نے دیا تھا۔ اب حسین مکہ میں آئے، ادھر سے فوج چھپ چھپ کے اور خنجر احرام میں چھپا کے کعبے میں آ گئی، اور کعبے کی حرمت بھی پامال ہو جاتی، مگر کیا کہنے محافظ کعبہ کے، لوگ حج کرنے کعبے میں آ رہے تھے اور روح کعبہ حج بچانے کعبے سے جا رہی تھی۔ حسین چلتے چلتے 2 محرم نینوا کے جنگل میں آیا، وہاں سے یزید نے لشکر بھیجا کہ انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو۔ ادھر سے حسین کے لشکر کا ایک ایک سپاہی ریس بڑھتا ہوا گیا، مگر آگے آنے والوں کی جرت نہیں ہوئی کہ علی اکبر کو کہیں، علی اصغر کو کہیں، قاسم نوشاہ کو کہیں، اون محمد کو کہیں، ایھا الطلقاء، مارے گئے، قتل ہو گئے۔ اب یزید نے کہا جو بچ گئے ہیں انہیں قیدی بنا کے میرے دربار میں لے آؤ، میرے دربار میں آئیں گے قیدی بن کے، کتنا آسان ہو جائے گا بدلہ لینا۔ اب سید سجاد کا کنبہ قیدی بن کر جیسے ہی یزید کے دربار میں آیا، آپ سنتے ہیں نا یہ ملعون کہتا تھا کاش میرے آباء و اجداد ہوتے تو میں دیکھتے کہ میں کیسے بدلے لے رہا ہوں، یہی تو کہتا تھا کہ جو دادا کو تانا دیا گیا تھا وہ آج میں ان کی اولاد سے پورا کروں گا۔ محمد کی اولاد سے بڑا راضی ہو گیا، شاہی میری، سپاہی میرے، لشکر میرا، عسکر میرا، یہ دربار میرا، یہ حکمران میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے وزیر مشیر میرے حکم پہ آئے ہیں، میری شاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ اپنی زبان پہ یہ جملے لاتا، ایھا الطلقاء، مقدر خراب تھا یزیدیت کا کہ آنے والوں میں علی کی علی بیٹی بھی آئی تھی، اور ایک جملے سے اس کی مل کے ایک جملے اور ایک لفظ سے اس کی ساری شاہی کو ایک لمحے میں اپنے قدموں تلے مسل دیا۔ وہ جو بادشاہ بن کر بیٹھا تھا، بنت علی نے بابا کے لہجے میں فرمایا یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقد قیدک وسعیک وناصب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، مگر میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کر جا رہی ہوں، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ وحی کو مٹا سکتا ہے۔ یاد رکھ یزید، تو قیامت تک مردہ باد رہے گا، حسین زندہ باد۔ آنکھوں سے اشک ازار رواں ہو گئے۔ کون زینب؟ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی،
زینب کا ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ اس ملعون نے کہا تھا دیکھ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزتیں دینے والا، دیکھو تمہیں ذلیل کیا، ہمیں عزتیں عطا کی۔ شہزادی نے فرمایا خبردار، جن ہاتھوں سے اللہ عزتیں بانٹتا ہے وہ ہاتھ ہم ہیں، تو ذلیل ہوا ہے، میں کربلا کو تیرے دربار میں لے آئی ہوں۔ اور کیا توکل تھا خدا کی ذات پہ بنت علی کا، جب اس ملعون نے پوچھا مارے گئے تیرے سارے، کیسا پایا ہے خدا کو؟ کہنے لگی ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کے کرم کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ عزادارو، جس کا حسین جیسا بھائی ذبح ہو جائے، جس کا عباس کربل کے دشت میں مارا جائے، 11 محرم کو جب چلی تھی نا لاشیں چھوڑ کے، سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی دیکھی، کہا سجاد تو نے یتیموں کو سنبھالنا ہے۔ سجاد حوصلہ کر، رو کے کہنے لگا اماں مجھے بتا، جس کا بابا مر جائے، بیٹا بھی جوان ہو اور دفن بھی نہ کر سکے، وہ بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ عزادارو، جب بے پالان اونٹ پہ بیٹھی نا زینب بنت علی، میں نے پڑھ دی، آپ نے سن لیا، میں نے کیا کہا؟ بے پالان اونٹ۔ عزادارو، مرد ہو، حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے میں بھیجا گیا اونٹ پہ بٹھا کے، وہ اونٹ جس پہ پالان نہ تھے۔ جب ابو ذر مدینے میں پہنچا، ابو ذر کی بیٹی نے کیا دیکھا؟ ابو ذر کی رانوں کا گوشت بگڑ گیا ہے، لہو جاری ہے۔ بیٹی تڑپ گئی، بابا یہ کیا؟ کہنے لگا اے میری بیٹی، مجھے اس اونٹ پہ بٹھایا گیا جس پہ پالان نہ تھے۔ شریف اب جملہ کہنے دو، ابو ذر مر کیسے چڑھنا ہے جان، اس کی کہانی بتا رہا ہوں جو سفروں کی عادی نہ تھی، جس نے نہ کبھی چڑھ کے دیکھا نہ کبھی اتر کے، جب بیٹھ گئی نا بے پالان اونٹ پہ، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا اس ظالم سے کہہ دے میرا ناکا وہاں سے گزارے جہاں میرے بھائی کا بے کفن لاشا ہے، دعا کر بہن اس رنگ میں بھائی کے جنازے پہ نہ آئے۔ علماء کہتے ہیں نازلت زینب من الجمل کا نازل العباس من الفرس، چلتے ناقے سے ایسے گری جیسے دوڑتے گھوڑے سے غازی۔ علماء سے پوچھا گیا عباس کی تو مجبوری تھی، بازو کٹے تھے، سنو گے فقرہ؟ علماء کہتے ہیں بھائی کے کٹے تھے، بہن کے بندے تھے، گر گئی بھائی کے بے کفن لاشے پہ۔ دعا کرو کسی کا جوان بھائی نہ مر جائے۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے بھائی مر جائے نا اور جنازہ اٹھانے کا وقت ہو، بہن دور کی رہنے والی ہو، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں رک جاؤ ابھی مرنے والے کی بہن نے آنا ہے۔ جب بہنیں جنازوں پہ آئیں، بہنوں کو بتانا نہیں پڑتا ماں جایا مارا گیا، ان کا رنگ بتاتا ہے ہماری حویلی اجڑ گئی۔ شریف راستہ دیتے ہیں ہٹ جاؤ اجڑی بہن آ گئی۔ مجھے بتاؤ جب بہنیں آتی ہیں کرتی کیا ہیں؟ جتنا بھی غریب بھائی ہو نا پہلا بہن کرتی ہیں ہائے میرا بادشاہ بھائی، ہائے میرا شہنشاہ بھائی، اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کفن ہٹاتی ہیں، کبھی دائیں رخسار پہ بوسا، کبھی بائیں رخسار پہ بوسا، کبھی ہاتھوں کا بوسا۔ غیرت مند بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ رونے والو جب زینب آئی کیا رو کے بیان کیا؟ اتنا غریب جنت کا سردار، کہنے لگی ہائے میرا بے کفن بھیا، ہائے میرا بے دفن بھیا۔ مجھے بتاؤ کیا بہن نے کفن ہٹایا؟ نہیں شریفو، بندے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹا اور کہنے لگی آ انت اخی حسین، تو میرا ماں جایا، کٹی رگوں سے آواز آئی میری چھوڑ، تو بتا آ انت اختی زینب، کیا تو فاطمہ کی بیٹی ہے؟ مجھے بتاؤ شریفو، زندگی گزر گئی تمہارے گریے کرنے میں، میں ایک سوال کرتا ہوں بہن نے کہاں سے چوما؟ سر تو وہ تھا جو نوکے نیزہ پہ چلا گیا، بدن پہ تیروں سے خالی کوئی جگہ نہ تھی۔ عزادارو، بہن نے وہاں چوما جہاں نانا بھی نہ چوم سکا، جہاں سے ماں زہرا بھی نہ چوم سکی۔ معاف کرنا، کٹی رگوں پہ اپنے لبوں کو رکھا۔
نانا تجھ پہ آسماں کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، نانا مدینہ چھوڑ کربلا میں آ، تیرا حسین بے کفن، اس کا امامہ بھی لوٹا گیا، اس کی آبا بھی لوٹی گئی، عزادارو بہن بہن کر رہی ہے، میں کیسے یہ منظر پیش کروں؟ کئی ٹکڑوں میں بٹا حسین، پابند رسن بہن، چاروں جانب بیٹوں کے قاتلوں کا ہجوم۔ عزادارو جب بہنیں بھائیوں کے جنازوں پہ بہن کرے اور جنازہ اٹھانے کا وقت ہو جائے، محرم آگے بڑھتے ہیں، خواتین بڑھتی ہیں، بہنوں کو سنبھالو، اب جنازہ اٹھانا ہے، میں نے مجلس تمام کر دیا عزادارو، بہنیں وہیں رہ جاتی ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، نہیں سمجھے جملہ، بہنیں وہیں رہ جاتی ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، یہ کائنات کا واحد جنازہ تھا، جنازہ وہیں پہ رہ گیا۔ بہن کو کبھی اکبر کے قاتل کہتی تھی بھیا اب زینب جانے شاہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم۔